عزیزان گرامی، اللہ والوں کی طاقت دیکھیے، اللہ والوں کی پاور دیکھیے۔ واقعی میں جو اللہ کا ہو جاتا ہے، واقعی میں جو اللہ رب العزت کا دیوانہ بن جاتا ہے، پھر اللہ اسے اتنی طاقت، پھر اللہ اسے اتنی پاور عطا فرما دیتا ہے کہ اللہ رب العزت اسے اتنی طاقت اور پاور عطا فرما دیتا ہے، پھر وہ جو چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے۔ اللہ رب العزت اسے اتنی طاقت عطا فرما دیتا ہے تو واقعی میں میرے عزیزو، دنیا کا پیسہ، دنیا کی دولت انسان چاہے کتنی بھی جمع کر لے، وہ طاقت حاصل نہیں کر سکتا جو طاقت اللہ والوں کے پاس میں ہوتی ہے۔ تبھی تو اللہ والوں نے اپنی زندگی کو گزارا۔ تو عزیزان گرامی، انہوں نے پیسے کو ترجیح نہیں دیا، انہوں نے دولت کو ترجیح نہیں دیا، بلکہ اللہ والوں نے اللہ کی محبت کو ترجیح دی، اللہ رب العزت کی محبت میں اپنی زندگی کو گزارا۔ تبھی تو پروردگار عالم نے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو ایسی طاقت اور ایسی پاور عطا فرمائی۔ واقعی میں میرے عزیزو، جو اللہ کی محبت میں اپنی زندگی گزارتا ہے، پھر اللہ اسے اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے۔ اور جو مزہ اللہ کی قربت میں زندگی گزارنے میں ہے، جو مزہ اللہ کی محبت میں رہ کر کے زندگی گزارنے میں ہے، وہ مزہ دنیا کے پیسے میں اور دولت میں رہ کر کے مزہ نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، کیونکہ انسان کتنا بھی پیسہ، دولت، بینک بیلنس جمع کر لے، لیکن وہ سکون حاصل نہیں ہو سکتا جو سکون اللہ کا ذکر کر کے زندگی گزارنے میں آتا ہے۔ انسان اگر اللہ رب العزت کی محبت میں اپنی زندگی گزارتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ رب العزت کی محبت میں اگر اپنی زندگی کو گزارتا ہے، چاہے وہ رہے ٹوٹی ہوئی جھونپڑی میں، لیکن اللہ اسے بڑا سکون عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت اسے بڑا سکون عطا فرماتا ہے، کیونکہ میرے عزیزو، دنیا میں پیسے والا، دنیا میں دولت والا ٹینشن میں رہتا ہے۔ اگر انسان کے پاس میں زیادہ پیسہ ہو جائے تو وہ اس فکر میں رہتا ہے کہ یار میں اس پیسے کی حفاظت کیسے کروں، میرا پیسہ فلاں پر ہے، میرا پیسہ فلاں پر ہے، مجھے پیسہ اس سے اتنا پیسہ لینا ہے، اتنا پیسہ اس سے لینا ہے، اتنا پیسہ اسے دینا ہے۔ رات بھر نیند نہیں آتی۔ ہم نے خود دیکھا ہے پیسے والوں کو، ہم نے خود دیکھا ہے دولت والوں کو، انہیں سکون نہیں ملتا۔ وہ یہ کہتے ہیں حضرت سب کچھ ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، گھر بھی اچھا ہے، مکانات بڑھیا ہیں، کاریں ہیں، لیکن حضرت سکون نہیں ملتا۔ راتوں کو بستر پر سوتے ہیں تو سکون نہیں ملتا، یہی دماغ میں، یہی ذہن میں یہ چیز گردش کرتی رہتی ہے کہ اتنا پیسہ اسے دینا ہے، اتنا پیسہ اسے دینا ہے۔ عزیزان گرامی، لیکن جو اللہ کی محبت میں زندگی گزارتا ہے، اسے کوئی ٹینشن نہیں، اسے کوئی گھبراہٹ نہیں، اسے کوئی دقت نہیں، بلکہ جو اللہ کا ذکر کر کے اللہ کی محبت میں اپنی زندگی کو گزارتا ہے، جو اللہ رب العزت کی محبت میں اپنی زندگی کو گزارتا ہے، پھر واقعی میں عزیزان گرامی اسے دنیا کی کوئی بھی چیز پریشان نہیں کرتی، اسے دنیا کی کوئی بھی چیز مشکل میں نہیں ڈالتی، بلکہ اس کا یقین اور اس کا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہوتا ہے۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ میں اللہ کی محبت میں اپنی زندگی گزار رہا ہوں، میں نبی کی محبت میں اپنی زندگی گزار رہا ہوں، میں اللہ والوں کی محبت میں اپنی زندگی گزار رہا ہوں۔ واقعی میں جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں زندگی کو گزارتا ہے، جو واقعی میں اللہ کی یاد میں اپنی زندگی کو گزارتا ہے، تو میرے عزیزو، وہ دنیا میں پریشان نہیں رہتا، بلکہ اس کو اللہ دنیا میں خوشحالی عطا فرماتا ہے، اور وہ دنیا میں بھی کامیاب رہتا ہے، اور مرنے کے بعد وہ قبر میں بھی کامیاب رہے گا، اور قبر کے بعد جب وہ حشر کے میدان میں جائے گا تو وہاں پر بھی کامیاب ہو کر وہ جنت کا حقدار بن جائے گا۔ تو عزیزان گرامی، یہ اللہ والوں کا پیار اور اللہ والوں کی طرح زندگی گزارنا چاہیے، اللہ کی محبت میں زندگی گزارنا چاہیے۔ عزیزان گرامی، پیسہ، دولت سب یہیں رہ جائے گا، کیا جائے گا ہمارے پاس یار؟ اکیلے آئے ہیں، اکیلے جائیں گے، اکیلا آتا ہے انسان، بچہ دنیا میں اکیلا آتا ہے، تنہا آتا ہے، کوئی ساتھ نہیں ہوتا۔ جب دنیا سے جاتا ہے تب بھی اکیلا،
دنیا بھر میں بڑی محنتیں کی، پیسہ جمع کیا، اونچے اونچے مکانات بنائے، کاریں خریدی، لیکن اب دنیا سے جا رہے ہیں تو تنہا جا رہے ہیں، تنہا جا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، سکندر بادشاہ، بہت بڑا بادشاہ، جب موت کا وقت قریب آیا تو وصیت کی اپنے لوگوں کو، کہا کہ جب میں دنیا سے جاؤں، جب میرا موت کا وقت قریب ہو تو میرے ہاتھوں کو کفن سے باہر نکال کے باندھ دینا۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ ایسی وصیت کر رہے ہیں، کیا اس کی کوئی وجہ ہے؟ آپ ایسی وصیت کیوں کر رہے ہیں؟ ایسی وصیت کر کے آپ نے ہم سب کو حیران کر دیا۔ تو عزیزان گرامی، سکندر بادشاہ نے کہا اس لیے کہ دنیا والے عبرت حاصل کر لیں، دنیا والے سبق لے لیں، دنیا والے سبق حاصل کر لیں کہ میں نے اتنی ساری عمر میں آدھی دنیا کو حاصل کر لیا، میں نے آدھی دنیا کو قبضے میں کر لیا، لیکن دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہوں، دیکھ لو آدھی دنیا کو حاصل کرنے کے بعد لیکن آج دنیا سے جا رہا ہوں تو دیکھو خالی ہاتھ جا رہا ہوں، کچھ لے کر نہیں جا رہا ہوں بلکہ خالی ہاتھ جا رہا ہوں، خالی ہاتھ جا رہا ہوں، دنیا سے خالی ہاتھ کچھ لے کر کے نہیں جا رہا ہوں۔ تو میرے عزیزوں دیکھیے، دنیا میں چاہے کتنا بھی پیسہ، دولت، شہرت ہم جمع کر لیں، یہ ہمارے ساتھ نہیں جائیں گے۔ عزیزان گرامی، بس ہمارے ساتھ جانے والی چیز ہمارے اعمال ہیں، ہماری نیکیاں ہیں جو ہمارے ساتھ میں جائیں گی، ہمارے اخلاق ہیں، ہماری نمازیں ہیں، ہماری دینداری ہے جو ہمارے ساتھ جائے گی۔ اس لیے میرے عزیزوں، دنیا کی محبت میں اپنی زندگی مت گزارنا، پیسے کی محبت میں اپنی زندگی مت گزارنا، دنیا کی دولت کی محبت میں اپنی زندگی مت گزارنا۔ دنیا کی محبت میں زندگی گزارو گے تو کامیابی نہیں ملے گی، پیسے کی محبت میں زندگی گزارو گے تو کامیابی نہیں ملے گی۔ پھر کامیابی کی چیز میں ہے تو عزیزان گرامی، اللہ اس کی رسول کی محبت میں زندگی گزارنے میں کامیابی ہے۔ اللہ اس کے رسول کی محبت میں آپ زندگی گزار کے دیکھیے، انشاءاللہ اگر اللہ کی محبت میں آپ زندگی کو گزاریں گے تو اللہ آپ کو ایسی کامیابی عطا فرمائے گا، ایسی کامیابی عطا فرمائے گا۔ دنیا والے لاکھ کوششیں کر لیں کہ آپ کو گرا دیں، لیکن جس کو اللہ بلند کر دیتا ہے اسے کوئی گرا نہیں سکتا، جس کو اللہ بلند کر دے اسے کوئی گرا نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ کی محبت میں آپ زندگی کو گزار کے دیکھیے، انشاءاللہ آپ کی دنیا بھی خوبصورت ہوگی اور آپ کی آخرت بھی خوبصورت ہوگی۔ عزیزان گرامی، اللہ کی محبت میں زندگی گزارنا چاہیے، تبھی تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک خاتون حاضر ہوئی، حاضر ہونے کے بعد کہتی ہے حضور غوث پاک یہ میرا بیٹا ہے، میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ کے پاس میں کچھ دن رہے اور آپ سے کچھ تربیت حاصل کر لے، آپ کی صحبت میں رہے گا تو اسے اچھی تربیت حاصل ہوگی، یہ اچھی شکشا پائے گا، اس لیے آپ اس کو اپنے پاس میں رکھ لیجئے، اسے اچھی تعلیم دلانا چاہتی ہوں میں، کیونکہ آپ کے پاس میں رہے گا یہ تو اسے اچھی تعلیم ملے گی، یہ اچھی سوسائٹی میں رہے گا تو اس کی زندگی اچھی گزرے گی۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا آپ کے پاس میں رہے، کچھ دن آپ کے پاس میں رہے گا تو اس کی زندگی اچھی ہو جائے گی۔ حضور غوث پاک نے کہا ٹھیک ہے چھوڑ جاؤ۔ عزیزان گرامی، اس خاتون نے اپنے بیٹے کو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں چھوڑ دیا، چھوڑنے کے بعد عزیزان گرامی وہ چلی گئی۔ اب کچھ عرصہ گزرا، کچھ عرصے کے بعد وہ واپس آئی، آنے کے بعد کیا دیکھتی ہے عزیزان گرامی، اس کا بیٹا دبلا ہو چکا ہے، اس کا بیٹا کمزور ہو چکا ہے، اور کیا دیکھتی ہے کہ اس کا بیٹا ایسی معمولی سی چیز کھا رہا ہے، لیکن غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے بارگاہ میں جاتی ہے اور جانے کے بعد میں کیا دیکھتی ہے کہ عزیزان گرامی غوث پاک مرغے سے کھانا کھا رہے ہیں، اور وہ خاتون دیکھ کر کے گھبرا گئی، اور خاتون دیکھ کر کے کہتی ہے حضور غوث پاک یہ کیا معاملہ ہے، میرا بیٹا تو ایسے ہی سالن سے کھانا کھا رہا
رہا ہے، میرا بیٹا تو ایسی معمولی چیز سے کھانا کھا رہا ہے، لیکن آپ تو مرغ مسلم سے کھانا کھا رہے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ میرا بیٹا تو آپ کی بارگاہ میں رہ کر کے کمزور ہو گیا ہے، میرا بیٹا آپ کی بارگاہ میں رہ کر کے دبلا پتلا ہو گیا ہے۔ تو حضور غوث پاک نے ارشاد فرمایا خاتون گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ غوث پاک جو مرغا کھا رہے تھے ان ہڈیوں کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد غوث پاک نے انہی ہڈیوں پر اپنا ہاتھ پھیرا، اور ہاتھ پھیرنے کے بعد میں غوث پاک نے ارشاد فرمایا کہ مرغا بن کر کے اللہ کے حکم سے تیار ہو جا۔ عزیزان گرامی، یہ غوث پاک کے منہ سے الفاظ نکلنے تھے تو وہ مرغا بن کر کے تیار ہو گیا۔ غوث پاک نے ارشاد فرمایا خاتون تم نے دیکھا، دیکھو میں نے ہاتھ پھیرا اور میں نے اس کو زندہ کر دیا، واقعی میں تمہارا بیٹا ابھی امتحان کی منزل پر ہے، تمہارا بیٹا جب میری جگہ پر پہنچ جائے گا تو وہ بھی ایسے ایسے کھانے کھائے گا، پھر اللہ بھی اسے ایسا مقام عطا فرمائے گا۔ ابھی تمہارا بیٹا امتحان کی جگہ پر ہے، تمہارا بیٹا بھی جب صحیح سالم ہو جائے گا، تمہارا بیٹا بھی جب میری جگہ پر آ جائے گا تو تمہارے بیٹے کو بھی اللہ ایسی پاور عطا فرمائے گا، تمہارے بیٹے کو بھی اللہ ایسی طاقت عطا فرمائے گا۔ تو میرے عزیزوں اس سے معلوم ہوا پہلے انسان کو امتحان دینے پڑتے ہیں، پہلے انسان کو آزمایا جاتا ہے۔ انسان ایک دم سے یہ چاہے کہ میں بلند مقام پر پہنچ جاؤں، انسان یہ چاہے کہ ایک دم سے میں اونچی منزل پر پہنچ جاؤں، نہیں، پہلے محنتیں کرنی پڑتی ہیں، پہلے کوششیں کرنی پڑتی ہے، تب جا کر اللہ اونچا مقام عطا فرماتا ہے۔ اس لیے غوث پاک ایسے غوث پاک نہیں بڑے، بلکہ بڑی محنتیں کی ہیں، ریاضتیں کی ہیں، جنگلوں میں اللہ کی عبادتیں کی ہیں، جنگلوں میں اللہ کی ریاضتیں کی ہیں، تب جا کر اللہ رب العزت نے اتنا اونچا مقام عطا فرمایا ہے۔ تو میرے عزیزوں واقعی میں جو اللہ کی محبت میں اپنی زندگی کو گزارتا ہے، واقعی میں جو اللہ کی یاد میں اپنی زندگی کو گزارتا ہے، تو میرے عزیزوں پھر اسے کامیابی ہی حاصل ہوتی ہے، ایک نہ ایک دن اللہ اسے کامیاب بنا ہی دیتا ہے۔ بس ہمارا کام محنتیں کرنا، ہمارا کام کوششیں کرنا ہے۔ اگر ہم محنتیں کرتے رہیں، ہم کوششیں کرتے رہیں تو انشاءاللہ ہماری زندگی اور ہماری آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ واقعی میں میرے عزیزوں جو اللہ کی محبت میں اپنی زندگی کو گزارتا رہتا ہے، جو اللہ کی محبت میں اپنی زندگی کو بسر کرتا رہتا ہے، پھر اللہ اس سے خوش ہو کر پھر اللہ اسے دنیا میں بلند مقام عطا فرما دیتا ہے، پھر اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور جس سے اللہ راضی ہو گیا تو سمجھ لو پوری کائنات اس سے راضی ہو گئی، پھر اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے جسے اللہ مل گیا، جس سے اللہ راضی ہو گیا تو سمجھ لو ہر چیز اس سے راضی ہے، اور جس سے اللہ راضی نہیں تو کوئی بھی چیز اس سے راضی نہیں۔ تو عزیزان گرامی بس ہم اس کوشش میں رہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہم اللہ سے راضی ہوں، اگر ہم بھی اللہ سے راضی ہو گئے تو اللہ بھی ہم سے راضی ہو جائے گا۔ ہم ایسے کام کریں جس سے اللہ اس کے رسول ہم سے راضی ہوں، اللہ اس کے رسول کی محبت میں زندگی گزار کے دیکھیے، انشاءاللہ دنیا میں خوشحالی بھی ملے گی اور آپ کو کامیابی ملے گی، اور آپ کو قبر میں بھی اور آپ کو آخرت میں بھی کامیابی حاصل ہوگی۔